سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کیا الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، کیونکہ آپ کی جماعت توشہ خانہ کیس میں اپیل لے کر سپریم کورٹ گئی تھی اور سپریم کورٹ نے اس پر اعتراضات لگا کر اپیل واپس کر دی تھی. 6 جنوری تک کا وقت دیا تھا کہ اس دوران آپ اپنی اپیل دائر کر سکتے ہیں، دوبارہ لے کر آ سکتے ہیں. تو کتنے پر امید ہیں آپ اس حوالے سے کہ آپ سپریم کورٹ میں اپیل لے کر بھی جائیں گے اور عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لے سکیں گے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ میرے منشی کو وہ جب ہم نے اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جو انہوں نے کنوکشن کو سسپینڈ کرنے کی درخواست ہماری جو ہے نپٹا دی کہ یہ قابل پذیرائی نہیں ہے، وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر سے اسے منشی کو بمے ریکارڈ کے اور بمے وہ جو پٹیشن کے اغوا کر لیا، اس کا فون بھی کر لیا اغوا، اور چیف جسٹس کو چٹھی لکھی گئی اور بعد میں 2 بجے کورٹ ٹائم کے بعد اس کو واپس کیا گیا. اب وہ ہم کل انشاءاللہ پھر دائر کر کے ہم سیم ڈے کی کوشش کریں گے کہ اس کو پذیرائی کی جائے. اور مجھے یقین ہے کہ عمران، جو آپ نے دیکھا کہ سائفر کے کیس میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور جو اضافی نوٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے لکھا، اس میں انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ پاکستان 1947 سے جمہوریت کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں. کبھی کسی پرائم منسٹر کو ہم پھانسی دے دیتے ہیں اور کسی کو نااہل کر دیتے ہیں، کسی کو پابسلاسل کر دیتے ہیں، اور یہ الیکشنز لڑنے کے لیے کسی کو بھی اندر رکھنا جو ہے مگر سردار صاحب ہی کافی گراؤنڈ ہے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف نہ مل سکے، تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب پھر الیکشن سے باہر؟ دیکھیں، عمران خان اندر ہو یا باہر ہو، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہمارا ورکر جو ہے اور زیادہ اشتعال میں ہو. اور آپ دیکھیں کہ جتنا غم و غصہ اور اشتعال ہوتا ہے اتنا ہی جذبہ اس کا جو ہے بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو اس طرح سے نکلے گا پاکستان کی عوام، اس طرح سے نکلے گا کہ ان کے چھکے چھڑا دیں گے اور ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ میرا لکھ لیں، آپ خاطر جمع رکھیں، یہ لوگ جتنا یہ جبر اور تسلط کریں گے اتنا ہی پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کو جلا ملے گی. پی ٹی آئی کو اچھا یہ بتائیے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے وہ فیصلہ موجود ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے، لیکن مصدقہ کاپی اب تک آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی. تو کل آپ فائل کر سکیں گے اپنی اپیل پشاور ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں، ہماری کوشش تو یہی ہوگی، ڈسپینس ود کی ایک پروویژن ہوتی ہے 151 ضابطہ دیوانی میں، اس کو ساتھ لگا کر، چونکہ سارے اخباروں میں ہر چیز میں آ چکا، تو اس لیے کہ الیکشن کی شفافیت ہی اسی پر محیط ہے. سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا، الیکشن کی شفافیت، الیکشن کی کریڈیبلٹی، الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. یقین کریں، نہ بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جائے گا، نہ پاکستان میں کوئی تسلیم کرے گا. اگر ہم نے بے یقینی کی کیفیت ہی پاکستان میں جاری ہو ساری رکھنی ہے تو پھر یہ ڈرامہ رچانے کی ضرورت ہے ہی نہیں الیکشن کی. ایک سب سے بڑی جماعت کے اگر آپ قائد کو باہر رکھتے ہیں یا اس کے بلے کے نشان کو نہیں آنے دیتے اور اس کی آپ اسپیشل سیٹس کو بھی آپ جو ہے کرٹیل سرکموینٹ کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو مگر صدر صاحب یہ تمام صورتحال تو آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک قانون ہے، ایک پروسیس ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اب 12 جنوری تک کا وقت ہے، جب تک اس وقت تک آپ کو تمام یہ قانونی اور آئینی مسائل جو ہیں ان سے نمٹنا ہے، ان کو عدالتوں سے لے کے جانا ہے، اپنے حق میں فیصلے لینے. اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پلان بی کیا ہے آپ کا؟ پلان بھی ہے ہمارے پاس، لیکن میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہیں چاہتا کہ اس کو بیان کر دوں، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ بہی خواہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے جو دوست احباب بہت زیادہ ہیں. سو میں نہیں چاہتا کہ اس کو پری میچورلی ڈسکلوز کروں، لیکن یقین کیجئے گا ہمارے پاس پلان بی بھی ہے، پلان سی بھی ہے. اس لیے آپ بے شک نہ بتائیں، لیکن ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ 2400 سے زائد امیدواروں نے آپ کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں. تو کس نشان کے تحت یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی کا نشان نہ ہوا، بلے کا نشان نہ ہوا؟
ایک چیز تو یہ دیکھ لیجئے گا، تمام تر جبر اور استدلال کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے امیدواروں نے جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کروائے ہیں، اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواروں کو اٹھا لیا جاتا تھا، ہمارے کاغذات جو ہے وہ ان سے چھین لیے جاتے تھے، وکلا تک کو انہوں نے پابا سلاسل کر کے 216 کے پرچے درج کر کے اندر کر دیا۔ کئی جگہ پر میں نے خود جو ہے وہ تو ٹھیک ہے سردار صاحب، مگر یہ تو بتائیں نا کہ یہ بلے کا نشان نہ ہوا تو یہ 2400 سے زائد امیدوار لڑیں گے کس نشان کے تحت؟ یہ ایک ہی نشان ہوگا، آپ دیکھ لیں ہماری اسٹریٹجی جو سیکنڈ ٹیئر کی اسٹریٹجی ہے وہ پھر بھی ہم وہ کر لیں گے کہ ایک کسی نشان اتحادی پارٹی سے جو ہے وہ ٹکٹس حاصل کریں گے ان کی امیدواروں کے لیے؟ ہمارے پاس بہت ساری ایسی جماعتیں آئی ہیں جو ضم ہونے کو بھی تیار ہیں اور وہ اپنا نشان دینے کو بھی تیار ہیں اور غیر مشروط طور پر ہمیں جو ہے قیادت پوری جو ہے اس کی اختیار دینے کو بھی تیار ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اول تو یہ نوبت آئے گی نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسی نوبت ہوئی تو بھی ہم مخصوص نشستیں بھی لیں گے انشاءاللہ، اور امیدوار ایک ہی نشان پر لڑیں گے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ بلے کا نشان ہوگا۔ ابھی ہماری عدالتیں اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی ہیں کہ وہ آئین کا تحفظ نہ کر سکیں۔ تو ایسی صورت میں یہ پوری پارٹی جو لوگ آپ کے جیت کر آئیں گے ان کا تمام اختیار آپ کسی اور پارٹی کے سربراہ کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی نہیں، سربراہی بھی ہمارے ہاتھ میں ہی ہوگی، جو بھی ہوگا آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے وہ میکنزم بھی جو ہے آلٹرنیٹ کے طور پر کر رکھا ہے، لیکن یہ خاطر آپ یقین کریں کہ بلے کا نشان ہی ہوگا ہمارے پاس انشاءاللہ، اور بلے کے نشان پر ہی لڑیں گے۔ دیکھیں غیظ و غضب سے عوام کے یہ ڈریں جو بھی کر رہے ہیں، خدا را اس نہج پر قوم کو مت لائیں کہ وہ جو ہے اس طرح سے جو ہے ہمارے ملک کی جو ہے وہ بدقسمتی سے۔ مگر صدر صاحب پی ٹی آئی کے لیے پہلے سے اتنی مشکلات ہیں کہ آپ کی یہ خود اعتمادی کہیں مزید مشکلات میں مبتلا نہ کر دے آپ لوگوں کو؟ ارے بابا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں جتنا یہ ریپریشن کریں گے اتنا ہی ان کے خلاف منافرت ہوگی جو ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا اتنا ہی گراف جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمیں کیمپین کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ یقین کریں۔ میں نے تو کیا کہنا ہے، عوام کا ذرا آپ گلی کوچے میں جا کر تو دیکھ لیں۔ یہ بتائیے کرنے لائق بھی سردار نہیں ہے۔ صاحب یہ فرمائیں کہ این اے 122 سے خواجہ سعد رفیق صاحب کا مقابلہ آپ کریں گے یا عمران خان صاحب؟ دیکھیں عمران خان ہماری پہلی چوائس ہے، بالکل پہلی چوائس عمران خان ہے۔ عمران خان ہی کا میں نے یہ کیمپ آفس بھی کھول دیا ہے، بلکہ مین آفس کھول دیا ہے، اپنے گھر کو بنا دیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے عمران خان صاحب کو وہ نہیں لڑنے دیتے تو پھر انشاءاللہ میں امیدوار ہوں ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر۔ اچھا، اور این اے 127 سے بھی آپ نے نامنیشن جمع کری ہیں، اور وہاں سے آپ کے مد مقابل بلاول صاحب ہوں گے، آپ کی ابھی ریسنٹ جس جماعت کو آپ نے چھوڑا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین، تو ان سے مقابلہ ہوگا آپ کا؟ دیکھیں اب یہ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ پنجاب میں اور لاہور میں آنے جو ہے ان کا ماشاءاللہ حق بنتا ہے۔ کوئی بھی پاکستان کا جو باسی ہے، شہری ہے، وہ کہیں سے بھی لڑ سکتا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ این اے 128 یعنی ماڈل ٹاؤن کا جو ہے اعلان کیا تھا، اور پھر اگر این اے 127 پر کیا ہے تو بسم اللہ فابیہ۔ پھر سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور انہوں نے اگر ان کے والد صاحب نے محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ کھوسا ہماری پارٹی میں نہیں ہے، تو پھر میں فری تھا۔ ظاہر ہے کہ میں نے جہاں سے بھی پارٹی نے مجھے حکم دیا میں نے وہاں سے جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ اب آپ بلاول صاحب کو ہرانے کے لیے پر امید ہیں آپ؟ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے، اور یہاں سے 1500 2000 سے ووٹ کسی امیدوار نے زیادہ نہیں لیا۔ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تو کچھ نہیں کہتا، لیکن سبھی آپ کے گیلپ پولز جو ہے، سرویز جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ
پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اور خصوصاً لاہور میں تو بالکل ووٹ نہیں ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب، سینئر نائب صدر تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر ایک بہت مختصر سی بریک، 1 منٹ کے اندر واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.